نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے ماہ رمضان کے روزوں کے فضائل اور برکات کے بارے میں آج ہم بات کریں گے۔ رمضان کے فضائل اور اس کا حکم صراحتاً قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر رمضان کے روزوں کا حکم فرمایا، اور یہ صرف یہ بھی ہمیں بتلایا کہ یہ اس امت پر نہیں، اس سے پہلی امتوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے۔ قرآن مجید کے اندر سورہ بقرہ کی آیت یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، یہ ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلی امتوں پر بھی فرض کیے گئے تھے۔ روزوں کا یہ حکم تم کو اس لیے دیا گیا تاکہ تم میں تقوی ہو۔ اب روزہ رکھنے کا سب سے بڑا مقصد کیا ہے اور روزے کا حکم کیوں دیا گیا، وہ خود صراحتاً اس آیت سے ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنے بندوں کو روزہ رکھنے کا حکم دینے کا مقصد کیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ میرے بندوں کے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ تقوی کے لیے یہ روزے کا حکم دیا گیا۔ اس لیے سامعین گرامی، رمضان آ رہا ہے، اپنے دلوں کو صاف رکھیں، بغض اور کینے سے پاک رکھیں، ایک دوسرے سے محبت کرنے والے بن جائیں، اور ایک دوسرے سے حسد اور جلن اور کینہ اور بغض سے اپنے آپ کو پاک رکھیں۔ رمضان کے اندر روزہ رکھ کر ایک شخص اگر کسی مسلمان بھائی کے لیے اپنے دل میں بغض اور کینہ اور حسد رکھتا ہے تو پھر وہ اس آیت کی روح سے اس کے روزے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ خود قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ روزہ اس لیے تم پر فرض کیا گیا ہے کہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو، اور جب تک تقوی ہمارے اندر نہیں ہوگا تو روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ بلا شبہ روزہ ایک بہت بڑی فضیلت والی عبادت ہے اور اللہ کو بہت پسند ہے، اور روزے دار کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا روز محشر میں خود اسے عطا فرماؤں گا۔ یعنی اتنا بڑا بدلہ، اتنا بڑا اجر و ثواب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب بندوں سے اور مومنین سے یہ فرما رہے ہیں کہ اس کا اجر و ثواب اور اس کا بدلہ میں روزے دار کو خود عطا فرماؤں گا۔ تو لہٰذا کوشش کریں ہم صبح سے رات تک، یعنی کہ طلوع آفتاب سے پہلے غروب آفتاب تک بھوکے پیاسے رہتے ہیں، اور اس بھوکے پیاسے رہنے کو مفید بنائیں۔ اور وہ مفید کس طرح بنے گا؟ آپ اپنی زبان کو روزہ رکھیں، بھوکے رہنے کے ساتھ ساتھ اپنے کانوں کو روزہ رکھیں، اپنی آنکھوں کا روزہ رکھیں، اپنے ہاتھ اور پاؤں کو روزہ رکھیں، آنکھوں سے کوئی بری چیز نہ دیکھیں، زبان سے کسی کے لیے دل میں بغض، زبان سے کسی کے لیے آپ برے الفاظ ادا نہ کریں، زبان سے آپ کسی کو گالی نہ دیں، کانوں سے آپ کسی کے بارے میں حسد اور کینہ نہ سنیں، بغض نہ سنیں، غیبت نہ سنیں، ہاتھوں سے اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کو محفوظ رکھیں کہ آپ کے ہاتھوں سے دوسرے مسلمان بھائی کو نقصان نہ ہو، قدموں کو اپنے محفوظ رکھیں، برائی کی طرف چل کر نہ جائیں۔ جب یہ ساری چیزیں ہم اپنائیں گے تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہمارا روزہ تقوی والا ہوگا، اور جب تقوی والا ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا کہ میں روزے دار کو اس کا بدلہ خود عطا فرماؤں گا، تو ہم اس کے مستحق ہو جائیں گے۔ اور کوشش کریں کہ جو بھی رمضان کے اندر آپ جتنی بھی عبادت کر سکیں، نفلی سنت، یہ آپ ساری ادا کریں، کیونکہ نفل اور سنت ادا کرنے کا ثواب رمضان کے اندر باقی دنوں میں فرض کے برابر اس کا ثواب عطا کیا گیا ہے، اور ایک فرض کو ادا کرنے کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ادا کیا گیا ہے۔ یعنی کہ آپ اگر ایک نفل نماز یا سنت نماز پڑھتے ہیں تو باقی دنوں میں آپ جو فرض نماز پڑھتے ہیں جتنا اس کا ثواب ہے، رمضان شریف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نفل اور سنت نماز کا ثواب
عام دنوں کے برابر، فرض نماز کے برابر اس کا ثواب رکھ دیا ہے، اور ایک فرض نماز ادا کرنے کا ثواب 70 فرض نمازوں کے برابر ادا کر دیا ہے۔ تو کوشش کریں رمضان میں آپ اپنے ٹائم کو قیمتی بنائیں، اور ایک ہی مہینہ ہوتا ہے پورے سال کے اندر، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اس سے اچھا مہینہ اور اس سے اچھا ٹائم آپ کو پھر نہ ملے گا، کیونکہ آپ اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں کہ پچھلے رمضان میں آپ کے ساتھ کتنے لوگ موجود تھے جو اب اس رمضان میں موجود نہیں ہیں۔ تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایک مرتبہ پھر رمضان جیسے فضیلت والا مہینہ اور برکتوں والا اور رحمتوں والا مہینہ آپ کو نصیب فرمایا ہے۔ اس سے آپ فائدہ اٹھائیں، اور اس سے فائدہ اٹھا کر آپ اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔